محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمّا، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخلا معه تحت الكساء. اللهم صل على. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمّا، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم محمد وآل محمد بلندتر صلوات. برخشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات. برائے تاجیل قائم آل محمد صلوات. چند اشعار قبلہ پیش کروں گا جناب سیدہ سلام علیہ کی شان میں، کیونکہ باقر بھائی کا یہ نیا گھر ہے اور جناب سیدہ سلام علیہ کی برکتوں سے انشاءاللہ مولا ان کو مزید نوازیں. ایک بار شہزادی کی شان میں صلوات پڑھ لیجئے بلند. اجازت ہے آپ سب کی اجازت.
ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا پیش کر رہا ہوں. دیکھیے ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا یہ ساری کائنات ہے یہ ساری کائنات ہے صدقہ بطول کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ بطول کا. شعر دیکھیے پیش کر رہا ہوں. تب جا کے ان کو آیا سمجھ کون ہے خدا. تب جا کے ان کو آیا سمجھ کون ہے خدا کہ دیکھا ملائکہ نے جو سجدہ بطول کا جناب سید سلام اللہ علیہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. دیکھا ملائکہ نے جو سجدہ بطول کا. اور 2 سے 3 اشعار مولا کائنات کی شان میں پیش کر کے آپ سب کی زحمت تمام کروں گا. ایک بار صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. سہیل شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے, غازی بھائی دیکھیے گا. لکھ دیا نجف میں نے لکھ دیا نجف میں نے شہریت کے خانے میں خانے میں دیکھیے کیا کیا آتا ہے خانے میں پیش کر رہا ہوں میں. لکھ دیا نجف میں نے شہریت کے خانے میں اور اب میں کیا لکھوں علمیت کے خانے میں اور اب میں کیا لکھوں علمیت کے خانے میں. شعر دیکھیے جس نبی کو امی تم کہتے ہو اسی نے خود جس نبی کو امی تم کہتے ہو اسی نے خود یا حسین لکھا ہے منیت کے خانے میں یا حسین لکھا ہے
منیت کے خانے میں اور کام سب خدا والے کرتا ہے علی پھر بھی. مصرع دیکھیے گا. کام سب خدا والے کرتا ہے علی پھر بھی. نام اپنا لکھتا ہے ابدیت کے خانے میں اور صرف ایک فدق کی ہی مالکہ نہیں زہرا. کائنات لکھی ہے ملکیت کے خانے میں. اور ابھی آیت تطہیر پڑھی گئی، حدیث کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا سمجھ میں آئے گی اس کو آئے تطہیر، رجس ہو بھرا جس کی ذہنیت کے خانے میں. اور مصطفیٰ کی سب ازواج محترم سہی لیکن جچتی ہیں خدیجہ ہی زوجیت کے خانے میں. اور ساری درس گاہوں کا ایک ہی تو مرکز ہے، اس لیے لکھا ہے ماں تربیت کے خانے میں. وقت سے پہلے آخری شعر. سیدہ کے قاتل کا شجرہ نسب کیا ہے، ایک پورا لشکر ہے ولدیت کے خانے میں. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. میں غلام ہوں ان کا، نام ہے میرا حسنین، اور سہیل لکھتا ہوں عرفیت کے خانے میں. اور اب میں کیا لکھوں علمیت کے خانے میں. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات.
ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دعا امام زمان علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب احباب کے علم ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کی نشست ہے، اور اسے کبیرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیارت جامع صغیرہ بھی ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی روزانہ زیارت جامع کبیرہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم زیارت جامع صغیرہ اسے پڑھ لینی چاہیے. تو تمام ائمہ علیہ السلام کی مجموعاً زیارت ہے. جامع کا مطلب ہے کہ اجتماعی طور پر مجموعی زیارت تمام ائمہ علیہ السلام کی. جو معروف زیارت جامع کبیرہ ہے وہ تعلیم کردہ مولا ابو الحسن علی بن محمد النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. موسیٰ بن عبداللہ نخعی کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا کہ مولا مجھے ایک بلیغ زیارت ارشاد فرمائے. یہ خود چونکہ سائل کی خواہش تھی کہ ایک بلیغ زیارت ہو، اور اس زیارت کی خصوصیت یہ ہو کہ آپ میں سے کسی کی بارگاہ میں بھی پہنچو تو اس زیارت کو پڑھ لو. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ہم میں سے کسی کی بارگاہ میں پہنچو تو وہاں پر رکو اور شہادتین پڑھو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھو، اور جب تمہاری نگاہ روضہ مبارک پر پڑنے لگے تو 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو. پھر کچھ مزید آگے بڑھو وقار اور احترام کے ساتھ، اور پھر 30 مرتبہ مزید اللہ اکبر کہو. اور جب تمہاری نگاہ ہماری زریح پر پہنچ جائے تو پھر 40 مرتبہ اللہ اکبر کہو، جو مجموعاً 100 مرتبہ اللہ اکبر بنتا ہے. یعنی ایک تصویر نکالو تکبیر کی، اللہ اکبر کی. اور پھر جب یہ تکبیریں ختم ہو جائیں تو پھر زیارت کو ایسے پڑھنا شروع کرو. پھر امام نے پوری زیارت ارشاد فرمائی. اس میں علامہ مجلسی نے یہاں لکھا ہے کہ چونکہ بہت سی طبیعتیں غلوف کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اس زیارت میں خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بجائے کوئی انہیں ماننے لگے. انہیں ماننا ہے اللہ کے بعد ترتیب میں ماننا ہے، لیکن اللہ کے بجائے تو نہیں ماننا. تو ہو سکتا ہے کہ بعض طبیعتیں غلو کی طرف ایسے مائل ہوں اس زیارت کو پڑھنے کے بعد کہ وہ اللہ ہی کو بھول جائیں. تو پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا گیا. محمد و آل محمد بلندتر قول شاعر کے غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وآل محمد. کیا کہنے. تو چونکہ اہل بیت علیہ السلام کو جنہوں نے غلط دیکھا انہوں نے خدا کہنا شروع کر دیا، اس لیے 100 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کروایا گیا کہ ایک تسبیح نکالو اللہ اکبر کی. اب کوئی اگر حرم مطہرہ مولا میں ہو، اس بندہ اخیر کو کچھ دنوں پہلے سعادت تھی کہ مولا علی نقی الاسلام کے حرم میں زیارت جامع کبیرہ وہاں میں پڑھ رہا تھا ایک خاص لطف کے ساتھ، کیونکہ جن امام کی تعلیم کردہ زیارت ہو اگر آپ انہی کے سامنے اس زیارت کو پڑھ رہے ہیں، گویا امام سے سکھلایا ہوا سبق آپ دہرا رہے ہیں مولا کے سامنے. تو بعد وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ صحن مطہر میں پہنچے تو 30 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر کچھ آگے بڑھیں اور 30 مرتبہ مزید کہیں، پھر ذریعہ متحب پہ نگاہ پڑے تو 40 مرتبہ کہیں. لیکن جب آپ اپنے شہر سے زیارت کو پڑھ رہے ہو تو پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اور تمام ائمہ علیہ السلام کی نیت سے پھر زیارت کو پڑھنا شروع کریں. سادہ الفاظ میں یہ کہ آئیڈینٹیفیکیشن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. آج کے زمانے میں آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے. ایک جملہ کہہ دوں، آئی ڈی کارڈ کہنا شان کی تھوڑی سی مناسب نہیں ہے، اس میں میں بات آئیڈینٹیفیکیشن اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا آئیڈینٹیفیکیشن جاننا ہو تو وہ دعائے جوشن کبیر ہے، اہل بیت کا آئیڈینٹیفیکیشن جاننا ہو تو زیارت جامع کبیرہ ہے. عظمت کردگار و بندگان کردگار علیہم السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور محسوس کریں گے آپ ایک خاص بات اور محسوس کریں گے کہ اگر کوئی زیارت کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، یہاں پر آپ کے سامنے ترجمہ بھی آ رہا ہوگا تو آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں اور زندگی میں کم سے کم ایک بار اس کا ترجمہ جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہیں ضرور پڑھیں، اچھی طرح سے رک رک کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر وہ صفت کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بالاصل ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بالعطا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم قائل ہیں، خدا بارش برساتا ہے، خدا موت دیتا ہے، خدا حیات دیتا ہے، خدا رزق تقسیم کرتا ہے، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بالاصل وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بالعطا اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے نا. اسی لیے اللہ نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا. روایت ایک ذہن میں آ گئی، ابن عباس ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک زمانہ وہ گزرا کہ جب مولا علیہ السلام پر بہت زیادہ سب و شتم ہوتا تھا. تو ابن عباس ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مل کر نعوذ باللہ من ذالک مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کر رہے ہیں. تو ابن عباس نے کہا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم خدا پر سب و شتم کر رہے کہ تم خدا پر سب کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں ابن عباس تمہیں شاید غلطی ہوئی ہے سننے میں، ہم تو علی پر سب و شتم کر رہے ہیں. کہا اچھا میں کیا سن رہا ہوں، تم رسول اللہ پہ سب و شتم کر رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہا نہیں تم نے پھر غلط سنا، ہم تو علی پر سب شتم کر رہے ہیں. دوستوں کہ ابن عباس نے یہ کہا کہ جب تم نے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کیا تو علی پر بھی سب ہوا اور رسول اللہ پر بھی ہوا اور اللہ پر بھی ہوا. کیونکہ ابن عباس نے کہا میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ حضور مکرم نے بیان فرمایا تھا کہ من سب علی فقط سبنی من سبنی فقط سب اللہ. جس نے علی ابن ابی طالب پر سب کیا نعوذ باللہ من ذالک اس نے مجھ پر سب و شتم کیا، اور جس نے مجھ پر سب و شتم کیا اس نے اللہ پر سب و شتم کیا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے خدا سے محبت رکھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وجل فرجهم اجمعین. تو اس خاطر اس تناظر میں آپ اس زیارت کو سماعت فرمائیے گا. وہ جو 2 مصرے ہیں کہ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں. کیا کہنے. قسم ہے وقت کی، والعصر جو مومن ہے خسارے. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. من مات علی حب علی مات شہیدہ. لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے.
تو اللہ عز و جل انشاءاللہ اسی محبت میں قائم و دائم رکھے، اور توحید و رسالت و ولایت ان کے جو تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقامات رکھے ہیں اسے اپنی بساط میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک صلوات کے بعد 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیجئے تاکہ زیارت کا ایک ادب پورا ہو جائے جو امام نے سکھلایا ہے۔ پھر ہم زیارت کے الفاظ شروع کریں گے۔ نعرہ الصلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جانتے نا کہ آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا ہے 100 مرتبہ؟ تاکہ اللہ کی کبریائی اور عظمت ذہن میں رہے، پھر اب آپ زیارت کو سننا و پڑھنا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرام وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته۔ السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته۔ السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته۔ السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتآمين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته۔ السلام على الدعاة، السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدى والسادة الولا والذادة الحمى وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه عصمكم الله من الذنل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. محمد فعظمتم جلالا وأكبرتم شأنا ومجدتم كرما وأدمتم ذكرا ومكدتم ميثاقا وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. صلوات بيديك محمد وعجل فرجهم وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضا وأقمتم حدودا ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وسرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم ذاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء. اور صلوات بھی دیجیے گا اس طرف کر دیں لوگ بھی دیکھ لیں گے. پنجت نے پاک کی عظمتوں پر صلوات.
والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس، یعنی اہل بیت کے ذریعے سے انسانوں کا امتحان ہوتا ہے. من اتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک الى اللہ تدعون وعلیہ تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون. سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. وہ امن پا جائے گا جو آپ کے پاس پناہ لے. وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَهُدِيَ مَنْ اعْتَصَمَ بِكُمْ مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَمَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَمَنْ جَحَدَكُمْ کافر، جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. وَمَنْ حَارَبَكُمْ مشرک، جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہو گیا. ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا وجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم وجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا اللہ اکبر وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا. اہل بیت آپ پر صلوات بھیجنے کو اللہ نے قرار دیا ہے ہماری ولادت کی طہارت کا سبب. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور ہمارے نفس کی طہارت اور ہمارا تزکیہ اور ہمارے گناہوں کا کفارہ. ایک اور صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ وسلم. فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع حتى لا يبقى ملك المقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لدي وقرب منزلتكم من بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشانكم وبضلالة من خالفكم مضال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبتل لما ابتلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم
علمكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بأيامكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم ذائر لكم لائذ عائذ بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إلي ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار وثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده تمل عنكم ومن قصده توجه بكم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء عن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم وبكم يكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبتت به ملائكته وإلى جدكم بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين طاعة كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح
وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم. إن ذكر الخير كنتم أولا وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهى بأبي أنتم وأمي ونفسي. كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم. وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفاجر في الهلكات ومن النار. بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسدا من دنيانا. وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة واتلفت الفرقة. وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم الشأن الكبير والشفاعة المقبولة. وربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. وبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع. من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي وبحقهم الذي أوجبت لهم علي أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم اجمعین. زیارت مکمل ہو گئی. میں اس کو زیادہ ترجمہ بھی بھائی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ بہرحال تھوڑا مختصر رہے اور ترجمہ آپ کے سامنے بھی ہے. اس کا خود ایک ترجمہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ خالی ترجمہ پڑھیں اس کا، اور جس میں اختتام میں ہم اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یا ولی اللہ ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضاکم. اے اولیاء خدا، میرے اور اللہ کے درمیان کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. فبحق من ائتمنکم علی سرہ واسترعاکم امر خلقہ. تو بس اس ذات کے حق کا واسطہ کہ جس نے آپ کو اپنے رازوں کا امین بنایا اور اپنے بندوں کے امور کا سرپرست بنایا اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. یعنی اللہ کا واسطہ، اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. عظمت اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لما استوهبتم ذنوبی، میں آپ
کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ رہا ہوں، یعنی آپ جانتے ہیں وَكُنْتُمْ شُفَعَائِي، میں چاہتا ہوں کہ آپ شفاعت فرمائیے میری، فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ، تو بس میں آپ کا اطاعت گزار ہوں. کم سے کم عقیدے میں تو اسی طرح سے ہے کہ ہم انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. تو میں آپ کا اطاعت گزار ہوں کہ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ کا عصیان کیا اس نے اللہ کا عصیان کیا، جس نے آپ سے محبت کی اللہ سے محبت کی، جس نے آپ سے عداوت رکھی آپ سے اللہ سے عداوت رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا اللہ سے بغض رکھا. بس اے اللہ اگر میرے پاس ہوتے محمد و آل محمد سے کوئی قریب تر شفیع تو میں لاتا انہیں تیری بارگاہ میں. اب چونکہ زیارت کی تلاوت جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو بہت ساری باتیں اس میں بہت سارے نکات تفصیل سے بیان ہونا پاسبل نہیں ہوتا. اگر ہے نا، اگر ہم کہتے ہیں اگر یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، تو اردو زبان میں ایک لفظ اگر ہے، عربی میں اس کے لیے ایک لفظ اگر کے لیے کئی الفاظ ہیں. ان لفظ ان بھی اگر کے لیے آتا ہے. ان ذکر الخیر، اگر خیر کا ذکر ہو. اسی زیارت میں ایک لفظ آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوں تو فساد ہو جائے گا. ان اور لو میں فرق کیا ہے؟ لو وہاں پر آتا ہے جہاں امپاسبل ہے، خالی ایک مثال دی جا رہی، ہو نہیں سکتا. اللہم انی لو وجدت شفاعا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا اگر ہوتے، اگر ہو نہیں سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد والے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی زیارت میں ان کا لفظ بھی ہے، ان ذکر الخیر، اگر خیر کا ذکر کیا جائے. انتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مآواہ و منتہا، کیونکہ یہ جو اگر ہے یہ فرضی نہیں ہے، یہ واقع ہے کہ اگر خیر کا ذکر ہو تو آپ ہی خیر کی اصل ہیں، آپ ہی خیر کی فرع ہیں، آپ ہی خیر کا اول ہیں، آپ ہی خیر کا آخر ہیں، آپ ہی خیر کی ابتدا ہیں، آپ ہی خیر کا منتہا ہیں، آپ ہی خیر کا ملجا و مأویٰ ہیں. جب آخر میں زیارت کیا آیا ہے اللہم انی لو وجدت، اگر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی قریب ہوتے، نہ ہو ہی نہیں سکتے، تو پس پروردگار اب میں آیا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں کہ تو گناہوں کو میرے معاف فرما، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اسألک ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم، کہ ان کے حق کو پہچاننے والوں میں میرا شمار فرما، وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم، اور ان کی شفاعت کو حاصل کرنے والوں میں جن پر رحم کیا گیا ہو، مرحومین کا لفظ یہاں پر اس لیے، ان میں میرا نام شامل فرما. انک ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل. 100 اللہ اکبر سے زیادہ شروع ہوئی تھی، حسبنا اللہ نعم الوکیل میں ختم ہو رہی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین سہارا اور بہترین وکیل ہے. اول بھی توحید، آخر بھی توحید، پوری درمیان میں ولایت. یہ ہے زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت آئے تھے جس خاطر، اس کا پورا جو آپ کو یعنی مفہوم ہے اور پوری جو اس کا جو معارف ہے وہ سب آپ کو ملیں گے یہاں پر. بات کو میں تمام کر دوں. جب آ رہا تھا یہاں تو سوچ رہا تھا کہ آخر میں کچھ مصائب کا ذکر ہونا ہے، تو کون سی ایسی ہستی کے مصائب ہوں کہ مجموعاً اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں برسا ہو جائے. تو ابھی آپ نے مجموعی زیارت پڑھی اہل بیت کی. اہل بیت علیہ السلام تک پہنچنے کا، مجموعاً اہل بیت تک پہنچنے کا دروازہ ہے ابوالفضل عباس. عباس کے مصائب وہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے مجموعاً مصائب آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ باب الحسین بھی ہیں عباس، باب الرضا بھی ہیں عباس، باب امام زمانہ علیہ السلام بھی ہیں عباس. جب ابوالفضل عباس صاحب کی دنیا میں آمد ہوئی، ماں نے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، جیسے ایک شیرخوار کو ہوتا ہے ایک کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ابوالفضل عباس کے ہاتھ باہر تھے اور امیر المومنین آتے تھے اور بار بار عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور گریہ فرماتے تھے. باپ بیٹے کے ہاتھوں کو چوم کر گریہ کر رہا ہے. ابوالفضل عباس تو باپ بیٹے کے ہاتھوں کو دیکھ کر گریہ فرما رہے. تصور فرمائیے گا، بس میں آپ کی صدائیں تو بلند ہو گئیں،
تمام بہت سو نے کہا مدینہ میں امام حسین جب جا رہے تھے کہ نہ جائیے حسین. ام البنین کے لیے نہیں ملتا کبھی کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہ جائے، بلکہ اپنے بیٹے عباس کو بلا کر کہا کہ حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا. عباس کی ماں ام البنین باب الحوائج، بڑا مقام اور احترام ہے. میں کربلا میں تھا، ایک عالم دین سے گفتگو ہو رہی تھی، سفرہ ام البنین سلام اللہ علیہ کتنا معروف ہے، نظر ام البنین سلام اللہ علیہ. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ قبلہ ام البنین سلام اللہ علیہ کا مقام تو بہت ہے، یہ میرے سامنے کی گفتگو ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام کا مقام تو سب سے بلند ہے، تو ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ نظر امام علی النقی علیہ السلام، سفرہ امام محمد تقی علیہ السلام مثلا. میں کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اس راز کو، لیکن گویا ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنی تمام عزت اور آبرو مادر ابوالفضل عباس کے حوالے کی. اتنا مقام ہے عباس کی والدہ کا اس خانوادے میں کہ ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنی حیثیت، اپنی عزت اور آبرو حاجات کی برابری کے لیے گویا عباس اور ام البنین مادر عباس کے حوالے کی ہے کہ جاؤ ان سے جا کے مانگو. 2 ہستیاں رہ گئی تھیں آخر میں. صحیح روایت یہ ہے کہ علی اکبر بھی عباس سے پہلے شہید ہو چکے تھے، اب 2 بھائی رہ گئے، ایک 34 برس کا عباس، ایک 57 برس کے حسین. 2 بھائی رہ گئے، اور حسین کسی شے کے منتظر ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر عباس سے جنگ کرنے کے لیے کہا تو پھر کربلا میں تو ہم اس بات کے لیے نہیں آئے ہوئے، یہاں تو سارا نقشہ ہی عباس الٹ دے گا، ایک اکیلا عباس حسین کسی بات کے منتظر ہیں. دفعتاً ایک خیمے سے العطش کی آواز آئی، اسی بات کے منتظر تھے حسین. عباس کو بلایا کہ جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر کے لاؤ. عباس جب بچوں کے خیمے میں آئے، شہزادی سکینہ، بی بی رقیہ جنہیں ہم بی بی سکینہ کہتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہوئے تھے. مشک لی عباس نے، لی مشک جو حکم پسر شاہ نجف سے، تو رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. گل خیمے میں رونے کا اٹھا 4 طرف سے، کہ طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. اور عباس اس طرح سے ابوالفضل عباس سلام فرات پہ پہنچے. یا نفس بعد الحسین ہونی، کچھ اشعار پڑھے ابوالفضل عباس سلام نے. اے نفس، کیا تو حسین کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا تو حسین کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ ہاں. اس کے بعد ان پورے اشعار کا آخری مصرع پتہ ہے کیا ہے؟ کہ نہیں عباس، یہ دین نہیں ہے تمہارا کہ تم حسین کے بعد رہو. میں اسے آسان لفظ میں ترجمہ کروں، یہ ام البنین کے شیر کی تاثیر نہیں ہے عباس، ہاں، کہ تم حسین کے بعد رہ جاؤ. بس فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا. اور ابوالفضل عباس سلام فرات سے پیاسے واپس پلٹے. جب واپس پلٹ رہے تھے تو یہ شقی کھجور کی درختوں کی آڑ میں چھپ چھپ کر عباس پہ وار کر رہے تھے. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، واللہ ان قطعتم عن یمینی، خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا، فانی احامی ابدا عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت اور نصرت کرتا رہوں گا. عن امام الصادق الیقینی. ابوالفضل عباس سلام نے مولا حسین علیہ السلام کی مدح کرنا شروع کی. اس وقت ایک وقت آیا کہ بایاں بازو قلم ہوا. اور یہ مقتل کا جملہ ہے کہ مشق کے تسموں کا عباس نے دانتوں میں سنبھالا. میں آپ کو مصائب کا تسلسل جاری ہے. ایک آغا سازگار بہت پرانے مداح ہیں فارسی زبان کے، ان سے میں نے خود سنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا عباس کے حرم میں مصائب ہو رہے تھے تو بظاہر شاید خود انہوں نے پڑھا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ عباس باب الحوائج ہیں، تو کسی نے آ کر کہا کہ عباس باب الحوائج ہیں، واقعاً کہتے ہو باب الحوائج ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ وہاں پر تھے کہ پتہ کیوں عباس باب الحوائج ہیں؟ کوئی عباس سے کہتے ہیں کہ میں نے سکینہ کی آرزو کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے نا، اب کسی اور مومن کی امید اور آرزو ٹوٹ نہیں سکتی جو عباس کو پکارے. یا ابوالفضل عباس. ایک وقت آیا کہ عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، سر پر گرز لگا، وہاں آنکھوں میں تیر لگا. جب آنکھوں میں تیر لگا تو عباس نے چکر گھٹنوں کے ذریعے سے تیر نکالنا چاہا. سر پر گرز لگا، عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ. جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لے. عباس بغیر ہاتھوں کے زمین کربلا پر تشریف لائے، منہ کے بل گرے ابوالفضل عباس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک فقیہ کا جملہ ہے،
مصائب تو وہی ہوتے ہیں لیکن آپ کیفیت کو سمجھیے گا. ایک فقی، بڑے فقی ہیں، ان کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر مشق چھد چکی ہوتی اور عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے نا، عباس پھر بھی نہیں جاتے خیر، لڑتے رہتے وہاں، یہاں تک کہ عباس شہادت کی منزل پر جان دے دیں، اپنی موت آ جائے، لیکن عباس نہ جاتے خیمے میں، اس لیے کہ مشق نہیں بچی اب. اور اگر مشق بچی ہوتی اور عباس کے ہاتھ کٹ چکے ہوتے تو کسی بھی طرح سے عباس چاہے رینگتے ہوئے صحیح وہ مشق کو لے کر جاتے خیمے میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے بعد، بچوں کے بعد. اب مشق چھٹ چکی ہے اور ہاتھ کٹ چکے ہیں. تو اب یہ مقتل کا جملہ آپ سمجھیے گا کہ وقف علی الفرس متحیرا، عباس رک گئے گھوڑے پر، کیا کریں، آگے جائیں پیچھے جائیں. یہ جملہ میں نے 2 شہیدوں کے لیے خاص پڑھا ہے، ایک عباس کے لیے، ایک ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے. فوقف لیستریح، حسین اتنے زیادہ زخمی تھے کہ حسین رکے تاکہ تھوڑا سا، تو کسی شقی نے ایک پتھر مارا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی پیشانی مطہر پر. بس ابو الفضل عباس صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ حسین آئے ہوں اور عباس اٹھ نہ پائے. یہ پہلی مرتبہ تھا. حسین نے عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، عباس نے سر زمین پر رکھا. کہ مولا میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت میرا سر تو آپ کی گود میں ہے، کہ جب آپ زمین کربلا پر گریں گے تو آپ کا سر اپنی آغوش میں لینے والا کون ہوگا. حسین نے عباس کو آخری الوداع کہا، بات تمام ہو گئی. الان ان کا سر ظاہری کمر ٹوٹ گئی. عباس یہ کہہ کر حسین نے علم لیا، علم لے کر چلتے چلتے حسین سے کہا نہیں جاتا، خیمے میں پہنچ کر حسین سے کہا نہیں جاتا کہ عباس مار دیے گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب بھی امید تھی شاید چچا پانی لے کر آ رہے ہوں. حسین نے عباس کے علم کو زمین پر رکھا، عباس کے خیمے کے ستون کو گرا دیا اور وہیں پر بیٹھ کر ہائے عباس. میں چاہتا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آخری جملہ کہہ کر، جب عباس جا رہے ہوں گے تو گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہ مجھے نہیں معلوم کیسے زندہ رہیں عباس جب جا رہے تھے رخصت سے، لیکن آخری منزل یہ آئی کہ جب عباس کی شہادت کی خبر آئی تو بیوی نے اور باقی بیویوں کو جمع کیا، کہا کہ چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا، بازوؤں میں رسیاں بندھنے کا وقت. صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین والحسن والحسین. پروردگار ذکر کو قبول فرما، ابو الفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں حاجات کو پورا فرما. اس گھر پر، اس مقام پر، تمام مومنین کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. پروردگار ہر مومن کے دل میں کوئی خاص حاجت ہوتی ہے، کسی نہ کسی زندگی کے خاص موقع پر. اس وقت جو مومنین تشریف فرمائے، جہاں جہاں تک سن رہے مومنین، کوئی خاص ایسی حاجت کہ جو چاہتے ہیں کہ پوری ہو زیارت جامع کبیرہ کے صدقے میں، کہ جو اہل بیت کی زیارت ہے، اور باب الائمہ ابو الفضل عباس کے صدقے میں اس حاجت کو پورا فرما. حاجات کی برابری کے لیے ظہور امام زمان علیہ السلام کی تعجیل کی نیت سے مل کے بلندتر نعرے صلوات اللہ صلی علیہ. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین و سید المرسلین و یا طٰہٰ و یاسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ الثقلین، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و یا ابن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والثوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا ولی ابن موسیٰ ایہا الرضا الراضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب الامر والعصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان،
السلام علیکم یا شریک القرآن و یا قامع الکفر والطغیان و یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من انصارک واعوانک وشیتک ومحبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم.